بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ کہتے ہیں کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے۔ مرجع کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ۔ یہ جو ضمیر ہوتا ہے یاد رکھنا یہ کسی کی طرف لوٹتا ہے، وہ کسی لفظ کی طرف کسی چیز کی طرف وہ لوٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرجع۔ تو کہتے ہیں کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، پس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر وہ ضمیر مؤنث کی ہے تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ یہ جو ضمیر لوٹتا ہے تو یاد رکھنا یہ کسی چیز کی طرف کسی لفظ کی طرف لوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ پہلے میں ایک کسی شخص کا نام لے لیتا ہوں، پھر اس کی طرف میں ضمیر لوٹاؤں گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ذالک زید، وہ زید ہے۔ اب بار بار میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ اب اگر میں کہوں کہ وہ نیک ہے، وہ عالم ہے، وہ پڑھتا ہے، تو اب بار بار میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ اب میں اس کی طرف ضمیر لٹاؤں گا کہ ہوا رجل صالح، وہ ایک نیک مرد ہے، ہوا عالم، وہ عالم ہے، ہوا یحفظ درسہ، وہ اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ اس طرح تو بار بار میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس کی طرف ضمیر لٹاؤں گا۔ تو یہ جو ضمیر ہوتا ہے اس کا کوئی مرجع ہوتا ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ، یہ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ تو کہتے ہیں کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، بس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر وہ ضمیر مؤنث کی ہے تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ اور اس ضمیر کے بعد والا جملہ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ پھر اس ضمیر کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو اس کی تفسیر کرتا ہے، جو اس کی وضاحت کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھو انہ، اب یہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان، تو ترجمے میں بھی آپ ضمیر شان کا ترجمہ، تو بے شک شان یہ ہے، حال یہ ہے، شان ہے۔ اب کیا شان ہے؟ تو آگے بعد والا جو جملہ آ رہا ہے، دیکھو زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، یہ پورا جملہ ہے، یہ اس کی تفسیر کرتا ہے کہ کیا شان ہے، کہ شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، تو اس نے اس کی تفسیر کر دی کہ بے شک شان یہ ہے۔ کیا شان ہے؟ تو بعد والا جو جملہ ہے زید قائم، یہ پورا جملہ ہے، یہ اس کی تفسیر کر رہے کہ شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اسی طرح کے دیکھو یہ ہا ضمیر آ رہا ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، بے شک قصہ یہ ہے، تحقیق قصہ یہ ہے۔ اب کیا قصہ ہے؟ تو بعد والا جو جملہ ہے زینب قائمۃ، یہ اس کی تفسیر کر رہے کہ کیا قصہ ہے، کہ قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو کبھی کبھی ایک ضمیر آ جاتی ہے، ویسے تو آپ کو میں نے بتا دیا ضمیر ایک چیز کی طرف ایک لفظ کی طرف لوٹتی ہے، لیکن اگر ماقبل میں اس کا کوئی مرجع نہ ہو، کوئی مرجع نہ ہو، کوئی لوٹنے کی جگہ کوئی لفظ نہ ہو، تو پھر اس ضمیر پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو آپ نے ضمیر شان کہنا ہے، اور اگر وہ ضمیر مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ، اور بعد میں پھر جو جملہ آتا ہے یہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ نمبر 2 اسماء موصولہ۔ نمبر 1 مضمرات تھے، مرکب غیر اس میں غیر متمکن کے 8 اقسام چل رہے ہیں۔ پہلا آپ نے مضمرات پڑھا، اب ہے نمبر 2 ہے اسماء موصولہ۔ الذی، وہ ایک مرد کے، اللذانی، وہ 2 مرد کے، اللذینی، وہ 2 میں، یہ بھی دو کے لیے آتے ہیں۔ الذین، وہ سب مرد کے، اللتی، وہ ایک عورت کے، اللتانی، وہ 2 عورتیں کے، اللتینی، وہ 2 عورتیں کے، اللاتی، وہ سب عورتیں کے، اللواتی، وہ سب عورتیں کے، ما، جو چیز کے، من، جو شخص کے، یہ سارے الفاظ اسماء موصولہ کے ہیں۔ ایون اور ایتن، ایون کا معنی کون سا، ایتن کا معنی کون سی، اور بھی اس کے معنی ہے، زیادہ تر یہی ہوتے، کون سا کون سی۔ یاد رکھنا اس میں فاعل اور اس میں مفعول، آگے آپ پڑھ لو گے، اس کے اوپر جو الف لام آتے یہ الذی کے معنی میں ہوتے ہیں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے اوپر جو الف لام آتے ہیں، اور الف لام بمعنی الذی، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں جو الف لام آتے یہ الذی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ جیسے الضارب، مارنے والا، یہاں دیکھیں بھائی، دیکھو یہ الضارب یہ اس میں فاعل ہے، اس کے شروع میں یہ الف لام آیا، تو یہ الف لام الذی کے معنی میں، الذی ضرب،
الضارب کا کیا معنی؟ الذی وہ شخص، ال کس کے معنی میں؟ الذی، الذی وہ شخص، ضارب جو مارنے والا ہے، جس نے مارا. تو الضارب بمعنی الذی ضرب، وہ شخص، ضرب جو مار رہا ہے، جو مارنے والا ہے، جس نے مارا. تو یہ جو الف لام میں، اس میں فاعل میں اور اس میں مفعول میں الذی کے معنی میں ہوتے ہیں. اب اس میں مفعول کی مثال سنو. اور المضروب، اب دیکھو یہ اس میں مفعول ہے، مضروب مفعول، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اب اس کے شروع میں یہ جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں. مضروب کا کیا معنی؟ مارا گیا. تو الذی وہ شخص، مضروب ای ضرب جو مارا گیا. تو الذی ضرب، تو دیکھو خود لکھا ہے بمعنی الذی ضرب. الف لام کس کے معنی میں؟ الذی. اور مضروب کا کیا معنی؟ مارا گیا، یعنی ضرب مارا گیا. تو الذی ضرب وہ شخص جو مارا گیا ہے. اور آگے ایک اور فائدہ آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ قبیلہ بنو تی کی زبان میں، یہ ایک قبیلہ ہے عرب کا، قبیلہ بنو تی کی زبان میں یہ ذو جو ہے، ذو یہ بھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے. اور ذو بمعنی الذی، ذو کس کے معنی میں؟ الذی کے معنی میں قبیلہ بنو تی کی زبان میں. جیسے دیکھو جاء ذو ضربک، آیا وہ شخص، ضربک جس نے تجھے مارا تھا. اب یہاں دیکھو جاء ذو، یہ ذو کس کے معنی میں؟ الذی کے معنی میں. تو جاء فعل، ذو بمعنی الذی اس میں موصول ہے، اس میں موصول، اور اس میں موصول کے لیے آگے صلہ آتا ہے. تو ضرب فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ ہے، اور یہ اس میں موصول جو الذی کے معنی میں، موصول اپنے صلے سے مل کر جاء کے لیے فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو خود کہہ رہی ہے ذو کس کے معنی میں؟ الذی کے معنی میں. جاء الذی ضربک. آگے ایون اور ایتن معرب ہے، اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا. کہہ رہے ایون اور ایتن یہ معرب ہے، اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا. مطلب یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، اور بعد میں ان کا مضاف الیہ آتا ہے. یاد رکھنا یہ جو ایون ہے اور ایتن ہے، آگے بڑی کتابوں میں اس کی تفصیل آپ پڑھ لو گے کہ ایون اور ایتن، ایون اور ایون یہ وصفی بھی ہوتا ہے، موصولی بھی ہوتا ہے، حالی بھی ہوتا ہے، استفہامی بھی ہوتا ہے، شرطی بھی ہوتا ہے. تو اس کے استعمال کے 5 طریقے ہیں، 5 طریقے ہیں. اور یاد رکھنا جب یہ معرب ہے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب ایون اور ایتن معرب ہے تو پھر اس کو یہاں مبنی کے، ایون اور ایتن جب معرب ہے تو مبنی الفاظ میں اس میں غیر متمکن میں اس کو کیوں ذکر کیا؟ یاد رکھنا عام حالت میں تو یہ ایون جو ہے یہ معرب ہے، لیکن ایک حالت میں یہ مبنی علی الضم ہے، یہ ضمہ پر مبنی ہوتا ہے. اور وہ صورت یہ ہے کہ ایون جب مضاف ہو اور اس کا صدر صلہ، اس کا جو آگے جو صلہ آتے ہیں وہ محذوف ہو، تو اس صورت میں یہ پھر مبنی ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیہ. اب یہاں ایہم، یہ دیکھو ایو مضاف ہے اور یہ ہم ضمیر مضاف الیہ ہے. ابھی آپ کو بتایا کہ ایون بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا. تو دیکھو یہ جو ایون ہے، ایہم، یہ ایو مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، اور اس کا جو صلہ ہے آگے وہ ہوا ہے. تو اصل میں یوں تھا ایہم ہوا اشد علی الرحمن عتیہ. تو یہاں دیکھو اس کا صدر صلہ محذوف ہے، تو اس صورت میں یہ مبنی ہوتے. اب اگر یہاں یہ مبنی نہ ہوتا ثم لننزعن من كل شیعة ایہم، تو پھر یہ ایو نہ ہوتا، پھر یہ ایہ ہوتا، کیونکہ یہ پھر مفعول بن جاتا ہے لننزعن فعل کے لیے. تو چونکہ ایک صورت میں یہ مبنی ہے یہ ایون اور ایتن، اس کے استعمال کے 5 طریقے ہیں، تو ان میں ایک صورت میں یہ مبنی ہے، تو ایک صورت میں مبنی ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں مبنی الفاظ میں اس کا ذکر کر لیا، اس لیے یہاں اس کو مبنی میں ذکر کر لیا. تو ایون اور ایتن معرب ہے اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.